بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ درود شریف کی کثرت کرنے والے کی پیشانی پر روز قیامت اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا۔ جب دعا کرو تو اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ دل کو سکون آ جائے گا۔ جو کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ جو نماز فجر کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دن بھر کی حاجت اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ رمضان میں کثرت سے دعا اور استغفار کیا کرو، کیونکہ دعا تم پر سے مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ رمضان میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت سے دیکھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ روزہ دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی ہر دعا قبول ہے، کیونکہ اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں تنہائی کے مقامات میں پرہیز کرو، کیونکہ دیکھنے والا ہی تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو اسے رمضان میں اللہ سے دعاؤں میں زیادہ مانگیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ پاک رشتوں کو ایک ہونے میں کن فرماتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ روزے دار کی دعائیں مقدر جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں شب جمعہ اور روزہ جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جس شخص نے سحری کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیے، اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی جادو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی رمضان میں سحری کے بعد فجر کی نماز کے آخری سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔